بلوچستان کے ضلع خضدار میں ہونے والے آج کے دہشت گرد حملے سے، جس کا نشانہ آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے. وہ بس میں سوار تھے. الصبح یہ حملہ ہوا جب یہ بس جو ہے بچوں کو پک کر رہی تھی اسکول جانے کے لیے. پولیس حکام کے مطابق ایک چھوٹی سی گاڑی نے آ کر وہ بس سے ٹکرائی ہے، جس کے بعد یہ دھماکہ ہوا اور بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی. وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں خضدار کے، انہوں نے بتایا کہ یہ خضدار کا جو شہر ہے 0 پوائنٹ کے مقام پر یہ واقعہ ہوا صبح کے وقت جب وہ بس وہاں سے گزر رہی تھی. اب تک کی جو اطلاعات ہیں 4 بچیوں کی جانیں اس میں گئی ہیں. 6 افراد ٹوٹل اس وقت جاں بحق ہوئے ہیں. بس میں کوئی 40 بچے سوار تھے 46 اور ان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. کچھ کی حالت کافی تشویشناک بھی ہے. ان بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، کوئٹہ میں بھی اور کراچی میں بھی. جن بچیوں کی جانیں گئی ہیں ان میں 12 سالہ حفصہ کوثر شامل ہیں، عیشا سلیم ہیں، ان کی عمر 16 برس تھی، اور ثانیہ سومرو ہیں، ان کی عمر صرف 12 سال تھی. APS پشاور کا جو حملہ ہوا جس نے اس ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس کے بعد APS کے بچوں کو اس طرح سے نشانہ بنانا بلوچستان میں خضدار میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے والدین کے لیے. اور اسی لیے پھر ہم نے دیکھا کہ آج چند گھنٹوں کے اندر ہی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کوئٹہ پہنچے. ہم نے ماضی میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے حکام وہاں پہنچ جاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، کنڈیمنیشن ہوتی ہے، افسوس کی بات کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ کسی مرحلے پر کمپنسیشن کی بھی بات ہوگی. آج کے جو بیانات سامنے آئے اس میں سیدھا انگلیاں بھارت پر اٹھیں. چیف منسٹر کی طرف سے بیان آیا، انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی ایک بزدلانہ جو ہے کارروائی ہے. یہاں پہ ان کے سہولت کار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ دا ڈے یہ خبریں چلتی رہیں. اور اچھا، بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں رندھیر جیسوال، انہوں نے خضدار حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کی آفیشلی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل کا ذمہ دار ہمیشہ بھارت کو ٹھہراتا ہے، لیکن انٹرنیشنل کنڈمنیشن جو ہے اچھی خاصی ہے. چینی سفیر نے کھل کے مذمت کی ہے. پاکستان میں امریکی ناظم الامور ہیں نیٹلی بیکر، انہوں نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے. 11 مئی کو BLA کی ترجمان ہیں جینت بلوچ، ان کی ایک بیان آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو اشور کرتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ انویژن کرے تو ہم ویسٹرن بارڈر سے حملہ کریں گے، اور ہم وی ول بیکم دا پریکٹیکل اینڈ ملٹری آرم آف انڈیا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آپ کا نام لے رہا ہے باقاعدہ کہ وی آر گوئنگ ٹو بی پریکٹیکلی انڈیاز آرم، اور جس کی آپ عام بننا چاہ رہے ہیں وہاں سے کمپلیٹ ڈینائل اینڈ کنڈیمنیشن نہ آئے، تو پھر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو مبینہ ماسٹر مائنڈ تھے چائنیز قونصلیٹ کے اٹیک پہ، اسلم عرف اچھو، ان کو نیو دلی کے میکس ہاسپٹل میں بھی ٹریٹمنٹ ان کی ہوئی تھی. یہ 2 چیزیں ہیں، اور بھی بہت چیزیں ہیں. آپ تھوڑی سی اگر کرونالوجی دیکھیں پچھلے دنوں کی، تو احسان اللہ احسان جو ایک وقت ہمارا مہمان تھا پھر وہاں سے فرار ہو گیا، TTP والے، جی TTP والے، ان کے ایک اوپینین کالم آتا ہے سنڈے گارڈین لائیو میں، جو انڈین پبلیکیشن ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جی اب فالس فلیگ ہونے والے ہیں، ایک میں چائنیز کو نشانہ بنائیں گے اور ایک میں افغان طالبان کو اریسٹ کریں گے. اس کے بعد آج ایک بڑی انٹرسٹنگ کرونالوجی سامنے آتی ہے کہ 9:15 صبح کے ایک ٹویٹ آتی ہے، اور یہ ہیں ان کا جو یوزر نیم ہے وہ ہے بہوت بلوچ. اب ان کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو اب ان کی اگر بایو دیکھیں تو جرنلسٹ کورنگ بلوچ آرمڈ گروپس، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت ہیں اور بہت لوگوں کی اسپیشلائزیشن ہے. پھر آپ اگر ان کی ٹویٹس پڑھیں، اٹ از آل BLA پروپیگنڈا اینڈ BLA میسیجنگ. 9:15 AM کو ان کی ٹویٹ آتی ہے،
Khuzdar blast, bus carrying Pakistan Army soldiers targeted in a blast near 0 point. ٹھیک ہے. اب اس وقت کوئی آفیشیل کلیم نہیں آیا BLA کی طرف سے یا BRAs کی طرف سے, ٹھیک ہے, لیکن ایک دم پتہ لگتا ہے کہ نہیں, یہاں پہ تو بچے شہید ہوئے ہیں. یہ ایک اسکول بس تھی. وہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اوور آل چیٹر ہے, اور کچھ آپ کو پتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیاز ہوتے ہیں, اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کو ایک تھوڑی سی ایک جھلکی مل جاتی ہے, بیکاز دس از دا وے ورلڈ وی لیو ان ناؤ. اور وہاں پر ایک دم ایک اسپن آپ دیکھتے ہیں, اور یہ میں بات کر رہا ہوں انڈیا بیسڈ اکاؤنٹس کی, اور وہاں پر کہ ہاں اصل میں پاکستان فوج اکثر ان بسز میں ٹریول کرتی ہے بچوں کو ہیومن شیلڈز بنا کے. ظاہر ہے وہ جھوٹ ہے. تو اس سے مجھے کیا لگتا ہے کہ اٹیک انہوں نے کیا, لیکن جب پتہ لگا یا جب اس کا ریاکشن آیا یا پبلک کانڈیمیشن ہوئی کہ آپ نے بچوں کو قتل کیا ہے, وہاں سے پھر تھوڑی سی سائڈ پکڑ لی. دس از واٹ اٹ لکس لائک. اوکے, سو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ چند ہفتے پہلے ہی جب پہلگام میں دہشت گرد حملہ ہوا, ٹورسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا, تو ود ان منٹس BJP مشینری اور ان کے لیڈرز نے پاکستان پر انگلیاں اٹھائیں. اس وقت ہمارا کیا کہنا تھا کہ بغیر ثبوت کے الزام تراشی آپ کیوں کر رہے ہیں, ثبوت پیش کریں. اور ہم مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے, بیکاز ہمارے ہاں گورنمنٹ, ریاست جو ہے وہ کنونس تھی کہ یہ ایک جھوٹا الزام ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے دونوں ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کو اتنا مرر کرتے ہیں اپنے بیہیویئر میں. ہمیں ابھی میرا خیال ہے کہ بالکل ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں موجود ہیں, ماضی میں ہم نے جاسوس پکڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, کلبھوشن, ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اور ثبوت ہیں, تانے بانے ہیں تو ہمیں دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے. بالکل, یہ والا معاملہ ہو, جعفر ایکسپریس ہو, دیگر دہشت گردی ہو, اس میں وہ BLA کو استعمال کر رہے ہیں, جس کو بھی استعمال کر رہے ہیں, مطلب انڈینائبل ثبوت ہوں گے, بالکل ہوں گے ہمارے اداروں کے پاس, ہمیں دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے, وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. لیکن جب ہم اس طرح امیٹیٹ کرتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کیا تھا, تو اس پہ تھوڑا سا انٹرنیشنلی بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, یہ ہے بلوچستان. اب شمالی وزیرستان کی تھوڑی سی بات کر لیں. شمالی وزیرستان کا بھی ایک دیکھیں, یہاں پہ آج ہمارے پاس ہیں 4 بچیاں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. شمالی وزیرستان میں جو ایک مبینہ ڈرون سٹرائک ہے, اس میں بھی 4 بچوں کی ڈیتھ ہے. اب یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس کی اتنی کوریج نہیں ہوئی, اور ابھی تک ایک مسٹری ہے کہ یہ ہوا کیا تھا, یہ ڈرون حملہ تھا, یہ کیا تھا جس نے آ کر اب ہوا. میں جو اب تک کے فیکٹس یا جو خبر ہے وہ اس کا اگر میں جسٹ دیکھوں تو یہ ہرمز گاؤں ہے میر علی کے قریب. 4 بچے جاں بحق ہوئے, ایک خاتون زخمی ہوئی. مقامی افراد اور وہاں کے جو قبائلی رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملہ تھا. مقامی افراد اب تک مطلب چند گھنٹے پہلے تک بچوں کی میتوں کے ہمراہ میر علی میں دھرنا دیے ہوئے تھے, اور 2 روز سے یہ کام ہوا ہے. لیکن فوج کا جو ادارہ ہے ISPR, اس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بارے میں بعض حلقے سیکیورٹی فورسز کو بے بنیاد طور پہ ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس غیر انسانی فعل میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. یہ اب تک کی صورتحال ہے. ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور سے, علی اکبر صاحب, یہاں موجود ہیں وہاں سے. علی اکبر, کنفیوژن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے یہ جو میر علی کا واقعہ ہے بچوں والا؟ جو واقعہ ہوا ہے میر علی میں 19 مئی کو, جس کے اندر بچے شہید ہوئے تھے, تو اس پر جو ریاست تھی اس کا تو ابھی تک کوئی کل کے موقف سامنے نہیں آیا. اور یہ جی بالکل, لیکن اس کے اندر جو کوڈ کاپٹر کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, تو یہاں پر سوالات یہی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی TTP کے ہاتھوں کوئی ایسے کوپٹر لگ بھی گئے ہیں, تو اگر اس طرح کی بمباریاں ہوتی ہے عام شہریوں پر, تو اس کا جو ہے گرانا کس کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنوبی اضلاع ہے جس کے اندر ڈیر اسماعیل خان, ٹانک اور نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان آتے ہیں,
تو یہ پہلا حملہ نہیں ہے. یہ گزشتہ ایک مہینے کے اندر 4-5 ایسے جو ہے حملے ہوئے ہیں. اور جب پاک بھارت جنگ بھی تھی تو اس کے اندر بھی ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے ایک حملہ ہوا تھا. تو اس پر کافی لوگ جو ہے وہ پریشان بھی ہے. اور یہ کل کے سامنے اسی لیے آیا کہ اس میں بچے شہید ہوئے تھے. تو یہ پہلے سے یہ حملے ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون کر رہا ہے, کیونکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا اشارہ تو جو ہے وہ ریاست کی طرف ہے. تاہم ریاست بار بار جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ڈینائل میں ہے کہ ہم نہیں کر رہے, بلکہ یہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں جو ہے وہ کوڈ کاپٹر لگ گئے ہیں. اور ٹی ٹی پی نے یہ کچھ دن پہلے جو ہے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہے. تو ابھی تک کنفیوژن جو ہے وہ مزید جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. تو یہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پہ کافی مظاہرے ہو رہے تھے, سڑکوں پہ رپورٹس آئیں کہ ورثا نے لاشیں رکھیں, انہوں نے وہ جواب مانگ رہے تھے. ابھی آپ کو تازہ رپورٹس کیا مل رہی ہیں؟ جی بالکل, وہ انہوں نے جو ہے شاید اس بات کو توجہ نہیں مل پاتی اگر جو ہے یہ مظاہرے نہیں ہوتے, وہاں پر روڈ بلاک نہیں کیا جاتا. اب آج بھی جو ہے مختلف جگہوں پر میرلی کے اندر جو ہے شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے, اور آج بھی جو ہے لوگوں میں کافی غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے اور لوگ کافی خوفزدہ بھی ہوئے ہیں, کیونکہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے حملے ہوئے ہیں. اچھا, تھوڑا سا یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم کافی عرصے بعد اس علاقے پر توجہ دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ میر علی کے حوالے سے ایک لمبی تاریخ ہے وہاں کی. وہاں پہ طالبان ٹھکانے, وہاں پہ گڑھ کہا جاتا رہا. حالیہ مہینوں میں کیا ایکٹیویٹی وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہے جنگجوؤں کی یا کراس بارڈر جو ملیٹنٹس ہیں افغانستان میں؟ یہاں پہ پہلے کی نسبت ایکٹیویٹی بڑھی ہے یا آپ کو لیٹسٹ کیا پتہ ہے؟ دونوں جو وزیرستان ہے, چاہے ساؤتھ ہو یا نارتھ ہو, اور بالخصوص جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں دلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر حالات جو ہے وہ گزشتہ کچھ مہینوں سے خراب ہوئے ہیں, کیونکہ رات کے وقت جو ہے اس طرح آنا جانا بھی نہیں ہوتا اور لوگ جو ہے وہ جتوں کی صورت میں نکل بھی آتے ہیں. صورتحال تو خراب ہوئی ہے, ساؤتھ کے اندر بھی ہے, وہ نارتھ کے اندر بھی ہے. اور یہ پھر سے ہم جو آج سے 2007 کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, جو بیسکلی جو یہ بات کر رہے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں وہاں پہ, حالات خراب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کو بھی وہاں پہ کارروائیاں بڑھانی پڑیں گی, اور یہ کولیٹرل ڈیمیج جس کو ہم کہتے ہیں, بچوں کی جانیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اچھا, جہاں تک کوڈ کاپٹرز کا استعمال ہے تو اگر یہ انہوں نے کہ استعمال کیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گلوبلی دیکھا جائے. اس کا آغاز ہم نے دیکھا تھا اس پرٹیکولر اسٹریٹجی کا, مطلب ٹیررسٹ گروپس یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں داعش سے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں عراق اور شام کی. تو پہلے ان کا میں جہاں تک مجھے پتہ ہے تو فرسٹ یوز آف اس طرح کے ڈرونز بائی نان اسٹیٹ ایکٹر وہاں تھا. پہلے تو وہ سمپل گرینیڈز یا سمپل ایکسپلوزیوز اس کے اندر اٹیچ کرتے تھے, پھر وہ پلاسٹک ایکسپلوزیوز RDX کی طرف گئے, اور ایک انکاؤنٹر تھا ان کا امریکن فوج کے ساتھ جس میں انہوں نے باقاعدہ سوارمز آف سوئسائڈ ڈرونز استعمال کیے گئے تھے. تو طریقہ اور ٹیکنالوجی نئی نہیں ہے, اس خطے میں پہلی بار شاید ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اب تک یہ تاثر تھا کہ ٹی ٹی پی کے پاس شاید یہ, لیکن اگین ان کو حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یو نو یہ کوئی اب مطلب یہ کوئی سیکرٹ ٹیکنالوجی تو کب. اچھا, لیکن اب میں اگر اس علاقے میں رہ رہا ہوں تو میں تو 24 گھنٹے ڈرا رہوں گا کہ پتہ نہیں یہ کس کا ہے. تو اٹس اے ٹیرر ویپن نا, اٹس اے ٹیرر ویپن. آپ رینڈملی بھی ایکسپلور کرتے رہو, جتنا وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا کیا کہنا ہوگا, اینڈ اٹ کریٹس انسرٹنٹی. اور بہت لو کاسٹ میں, سوری ٹو سے نا, آپ کو صرف ایک کوڈ کاپٹر چاہیے, اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایکسپلوزیوز چاہیے. نہ کوڈ کاپٹرز کی کمی ہے, نہ ایکسپلوزیوز کی کمی ہے, نہ ٹارگیٹس کی کمی ہے. ابھی جو حال میں جو پاکستان بھارت کے بیچ میں جو ایک جنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے بہت سیلیبریٹ کیا ہے
لیکن میرا خیال ہے کہ اب اٹ از ناؤ ویل پاسٹ ٹائم گھر کے اندر دیکھیں آپ کی جو انٹرنل فرنٹس ہیں، بیکاز دیکھو ویری کلیئر ہے، بی ایل اے کے اسٹیٹمنٹ بہت کلیئر ہے کہ ہم آپ کی فوج ہیں، ہم آپ کے بہاف پر لڑیں گے. ٹی ٹی پی کے تعلقات اور افغانستان کے تعلقات جو چل رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. آن دی ادر ہینڈ اس کو ڈپلومیٹکلی کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی جو ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ ہوئی ہے چین میں پاکستان اور افغانستان کی، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یو ہیو ٹو فائٹ آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. ڈومیسٹکلی آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم فرنٹ پہ بھی اب بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کنونشنلی اگر آپ کو نہیں ڈیفیٹ کر سکتے تو سب کنونشنلی تو وہ ٹرائی کریں گے. اور اگر آپ تمام اس دوران آپریشن سندور اور اس کے دوران اگر آپ تمام انالیسس دیکھیں، جتنے بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں بھارتی میڈیا میں، وہ سب اس بات پر آ رہے ہیں کہ اسٹیپ اپ دا سب کنونشنل وار.